बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। नूर दिल ही दिल में अल्लाह को याद करती रही और मदद मांगती रही कि ए मेरे रब, मेरी मदद फरमाना, मुझे इन सब को बेनकाब करने का मौका अता फरमा, बेकसूर लोगों को उनके चुंगल से बचा सकूं, मुर्दे को इंसाफ दिला सकूं और उससे शादी कर सकूं। ये सोचकर नूर को काले कोट वाला शिद्दत से याद आने लगा। इतने में ही दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से सब चौंक पड़े। किसी को तवक्का नहीं थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बार बार की दस्तक से एक साथी ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल कर देखा तो सामने सईद नज़र आया। साथी ने फ़ौरन सईद को अंदर बुला लिया। सईद ने हाँफते हुए सर फारूक को बताया कि जो शख्स ज़ेबा की मौत की इत्तला देने नूर के घर जा रहा था, उसे किसी चीज़ ने काट लिया और वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसके पास कोई ख़ास राज है जो वो सिर्फ सर फारूक को बताना चाहता है। सर फारूक और डॉक्टर अताउर रहमान दोनों परेशान हो गए। ना जाने क्या आफत आन पड़ेगी। सर फारूक उस शख्स के साथ चल पड़े और जाने से पहले डॉक्टर अताउर रहमान को नूर को बेहोशी का इंजेक्शन देने को कह गए। नूर खुद को बचाने की कोशिश में थी मगर कामयाब ना हो पाई। उसकी मिन्नत समाजे से भी डॉक्टर अताउर रहमान को रहम ना आया। नूर को बेहोशी का टीका लगा दिया। चंद लम्हे बाद नूर गुमसुम खड़ी रही कि कमरे में दोबारा सर फारूक दाखिल हुए। उनके चेहरे पर खबासत थी और वो बेहद घबराए हुए थे। सब साथियों को बाहर भेज दिया। इतने में नूर पर बेहोशी का असर हुआ और वो गिरने ही को थी कि उसने महसूस किया जैसे गिरने से पहले किसी ने उसे थाम लिया। सर फारूक ने डॉक्टर अताउर रहमान से कहा, नूर वो फ़ाइल हासिल कर चुकी है, अभी फ़ाइल उसने ऊपर तक नहीं पहुंचाई। उस फाइल में सीडी भी थी जिसमें हमारे सारे राज थे। अब नूर को ज़िंदा रखना पड़ेगा ताकि उससे फ़ाइल निकलवाई जा सके। सर फारूक ने डॉक्टर अताउर रहमान से कहा, मुझे कुछ सादा कागज़ पर नूर के दस्तखत चाहिए। डॉक्टर अताउर रहमान को सादा कागज़ लाने को कहा। यहाँ तक तमाम गुफ्तगू नूर बेहोश होने के बावजूद सुनती रही। उसे महसूस हुआ जैसे उसे स्ट्रेचर पर डालकर उस पर चादर डाल दी गई और स्ट्रेचर को घसीटा जा रहा था। काफ़ी देर तक उसे ले जाया जाता रहा, यहाँ तक कि उसे अपने स्ट्रेचर के व्हील की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। उसे ये भी महसूस हुआ कि उसके रास्ते में कुछ मोड़ भी आए और शायद तमाम रास्ते में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। हो सकता है रात काफ़ी गहरी हो कि उसे खामोशी भी महसूस हो रही थी। शायद उसे बेसमेंट में ले जाया जा रहा था। एक मकाम पर आकर स्ट्रेचर रुक गया और नूर को हाथों में उठा लिया गया। उसे गाड़ी में डाला गया और किसी नामालूम जगह की तरफ ले जाया जाने लगा। यहाँ तक कि हरकत नूर महसूस करती रही। डॉक्टर अताउर रहमान जल्द अपने कमरे की जानिब भागे। जब डॉक्टर अताउर रहमान अपने रूम में पहुंचे तो अपने मुलाजिम सईद को रस्सी से बंधे हुए देखा। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। उसकी आवाज़ बंद थी। डॉक्टर अता सईद को रस्सी से बंधा देखकर हैरान रह गए, जबकि सईद उन्हें इत्तला देकर रूम में ही रहा। सईद के चेहरे पर किसी जानवर के पंजों के निशान पड़े थे और वो जख्मी हालत में था। डॉक्टर अताउर रहमान ने तेज़ी से सईद को रस्सी से आज़ाद किया और सारा माजरा पूछा। सईद के मुताबिक सर फारूक ने ऐन उस वक्त सईद पर हमला कर दिया जब वो नूर पर करने वाले तजर्बात की तैयारी के लिए मेडिसिन तैयार कर रहा था। सईद के चेहरे और जिस्म के सब हिस्सों में काफ़ी जख्म के निशानात थे। डॉक्टर अताउर रहमान ने जब बगौर जायज़ा लिया तो वह तमाम जख्म के निशानात किसी इंसानी हाथों से पहुंचाने वाले नहीं थे। उन्होंने सईद से दोबारा मालूम किया तो सईद बार बार सर फारूक का नाम लेता रहा और उसने इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो कोई इत्तला देने रूम में आया था। वो तो पिछले कई घंटों से लैब में था। डॉक्टर अताउर रहमान वापस इसी रूम में आए जहां नूर को रखा गया था तो सर फारूक कमरे में मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर के अंदर घुसते ही रस्सी से बांधा और खूब तशद्दुद किया और उन्हें कमरे में लॉक करके चले गए। डॉक्टर अताउर रहमान कई घंटे कमरे में बेहोश पड़े रहे। जब उन्हें होश आया तो सर फारूक को अपने सामने पाया, जो ज़ेबा का पूछने लगे कि ज़ेबा कहाँ है। डॉक्टर ने उनसे बात करना चाही मगर उनकी ज़बान में बोलने की ताकत ख़त्म हो चुकी थी और वो बार बार सर फारूक पर गुस्सा करते रहे। सर फारूक बार बार नूर का पूछते रहे। नूर के पुरस्कार तौर पर गायब हो जाने से सर फारूक सटपटा गए और डॉक्टर अताउर रहमान का चेकअप करने पर मालूम हुआ कि कोई जानवर नुमा मखलूक ने डॉक्टर पर हमला किया
اور اس کے جراثیم ڈاکٹر کے خون میں بھی منتقل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کو اپنے مخصوص کمرے میں شفٹ کیا تو وہاں سعید کو بھی اسی حالت میں پایا، جو سر فاروق کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ سر فاروق نے جلد اس پر قابو پا لیا اور بھاگنے کی وجہ جاننے پر بے حد پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے 2 وفادار ساتھیوں کو مارنے کی کوشش کروں اور میرے علاوہ پورے پاکستان میں اتنا ماہر سرجن نہیں جو میرے جیسا کام کر سکے کہ ہو بہو میری شکل بنا لے۔ تم دونوں کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ بات تو مجھے معلوم بھی نہیں کہ نور فائل حاصل کر چکی، پھر میں کیسے تم لوگوں کو بتا سکتا تھا؟ اور نور کی مدد صرف سر علی کر سکتا تھا جبکہ وہ کینیڈا شفٹ ہو چکے۔ نور کی ٹیم کو پہلے ہی سے ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا گیا تھا۔ آخر نور کو کون بچا کے لے گیا؟ فائل تو نور کے ہاتھ نہیں لگ سکتی کیونکہ اسٹور روم کا تمام ریکارڈ جل چکا تھا۔ میں نے خود دوران قتل وہاں آگ لگا دی تھی۔ یہ کوئی گہری سازش چل رہی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو نور کی مدد کر رہی ہے؟ 2 لوگ مارے جا چکے، ان پر کسی جانور اور انسانی دونوں نشانات پائے گئے۔ اب سعید اور ڈاکٹر عطا الرحمن کے ساتھ یہی معاملہ، دونوں میں انسانی اور کسی جانور کے نشانات پائے گئے ہیں۔ سر فاروق کو اب اپنی فکر لاحق ہونے لگی۔ ان کے 4 ساتھی ایک جیسی کیفیت میں تھے، جن میں سے 2 کی موت ہو چکی اور 2 ابھی زندہ تھے۔ نور کو ہوش آیا تو خود کو ایک مرتبہ پھر اسی کمرے میں موجود پایا۔ وہ ڈر گئی۔ سر عاصم نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ دیا۔ آنکھوں میں آنسوؤں کا امٹتا ہوا سیلاب روکے ہوئے نور سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہیں بے آسرا چھوڑ دوں گا؟ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سر فاروق کے کیس کو کوئی دوسرا انسان سامنے لائے، سب کو اس شخص کی اصلیت معلوم ہو۔ اس کام میں اس پورے گروہ نے کئی معصوموں کی جان لی، کروڑوں روپے بٹورے لوگوں سے۔ ان کے نزدیک انسانی جان کی قدر نہیں۔ میں تمہاری پوری ٹیم کی حفاظت کر رہا تھا، مگر باقی سب لوگوں نے تمہارا ساتھ بیچ میں آ کر چھوڑ دیا۔ یہ فائل میرے پاس ہے، دیکھو۔ اب تم اس فائل کو لے کر سر فاروق پر کیس کرو گی۔ اس میں تمام ثبوت موجود ہیں اور میرا نہیں خیال عدالت چند گھنٹوں کی بھی مہلت دے۔ پورے گروہ کو جلد ہی سزا ہو جائے گی اور باقی لوگ ان کے چنگل سے بچ جائیں گے اور مجھے بھی انصاف مل جائے گا۔ سر عاصم کی آنکھوں میں بے شمار آنسو بھر گئے اور باہر نکل گئے۔ وہی مہربان آنٹی ہاتھ میں سوپ لیے نور کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پیار سے زیبا کو سوپ پلایا۔ نور نے ڈرتے ڈرتے آنٹی سے پوچھا، سر عاصم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ آنٹی نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا کہ ابھی دنیا میں نیک لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارے محسن تھے لیکن وقت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ خیر، یہ بات کی بات ہے، تم سوپ پیو تاکہ جلد از جلد کیس کر سکو۔ مجھے اس وقت کا بے چینی سے انتظار ہے جب مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اور اسے کڑی سزا دی جائے۔ آنٹی نے نور کو سوپ پلایا اور کچھ دیر کے لیے آرام کا کہہ کر باہر چلی گئی۔ آنٹی کے جانے کے بعد کمرے میں نور تنہا رہ گئی۔ اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ نور نے اٹھ کر کمرے کے چاروں طرف دیکھا، اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ جس نوجوان کی تصویر تھی، اس کے چہرے پر زندگی کے تمام آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراہٹ میں کوئی جادو تھا کہ نور بھی بے اختیار مسکرا اٹھی۔ اس کی آنکھوں کی شرارت نور کو اسے دیکھنے پر مجبور کرنے لگی۔ ہلکی سی آہٹ پہ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسے وہی کالے کوٹ والا نظر آیا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ نور ایک دم پریشان ہو گئی اور تیزی سے مڑتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی، آپ یہاں کیوں آئے؟ آنٹی نے دیکھ لیا تو؟ کالے کوٹ والے نے کہا، اگر تم چاہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے واپس جانے کو کہہ دیا۔ کوٹ والے نے فوراً نور کی بات مان کر واپس چلا گیا۔ نور کو اس کے اس طرح جانے سے کافی دکھ بھی ہوا۔ چند گھنٹوں بعد مہربان آنٹی کمرے میں داخل ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ سر عاصم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم ابھی کورٹ جا رہے ہیں، تم فائل سنبھال کے رکھ لو۔ ساتھ ہی نور مہربان آنٹی کے ہمراہ کورٹ پہنچ گئی اور سر فاروق پر کیس کر دیا۔ سر فاروق کا گناہ ایک سی ڈی میں موجود تھا جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ سر فاروق نے کئی افراد کا قتل کیا اور ان کے اعضاء کا رد و بدل کرتا رہا۔ عدالت نے سر فاروق کی جلد گرفتاری کا نوٹس جاری کر دیا۔ سر فاروق کے فرشتے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنے ٹھوس ثبوت کے ساتھ پکڑے گئے۔ سر فاروق اور ان کی پوری ٹیم نے اپنے جرم قبول کر لیے۔ سر فاروق کے تمام ساتھیوں کو عمر قید اور سر فاروق کو 7 مرتبہ پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ سزا سنتے ہی سر فاروق کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ نور نے دیکھا ایک اسٹریچر فوری طور پر نمودار ہوا، اس پر سر فاروق بیٹھا ہوا تھا۔
نور نے اسٹریچر لانے والی کی طرف غور سے دیکھا تو وہ وہی کالے کوٹ والا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی خوبصورت آواز میں نور کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے نور سے کہا کہ تم نے اس مردے کا دل جیت لیا اور کئی افراد کو اس درندے سے بچا لیا۔ نور نے خوش ہو کر کہا کہ اب کیا وہ اسے دیکھ سکتی ہے؟ کالے کوٹ والے نے کہا کہ تم مجھے دیکھ چکی ہو، میں چاہتا ہوں تمہارے ذہن میں وہی صورت نقش رہے جو تم نے میرے کمرے میں دیکھی تھی۔ دور کھڑے سر عاصم کو دیکھا اور کہا کہ وہ میرے محسن ہیں۔ میں جب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا تب انہوں نے مجھے اپنا گردہ دے کر بچا لیا۔ اور پھر اس مہربان آنٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ میری ماں ہیں، ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، میں بھی نہیں۔ نور نے حیرانی سے اسے دیکھا اور خوفزدہ ہو گئی۔ پھر وہ بولا، نور ہو سکے تو میری ماں کا خیال رکھنا، اور جانے کے لیے مڑنے لگا تو نور نے کہا رک جائیے پلیز۔ زیبا آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب پہنچ گئی اور کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں سہ لوں گی، میں نے آپ کی تصویر میں آپ کو دیکھ کر دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ کالے کوٹ والے نے کالر نیچے کیے اور اپنے چہرے سے ہیٹ ہٹا دیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سر فاروق کا ظلم اتنے حسین چہرے پر نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا میرا نام سکندر ہے، سنا ہے اللہ اپنے پیارے بندوں کو اس کی دنیا میں سب سے پیاری ہستی کو ہی اس کا شریک حیات بنائے گا۔ میں اللہ سے تمہیں اپنا شریک حیات بنانے کی درخواست کروں گا، دنیا میں تو زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی۔ نور مجھ سے وعدہ کرو میری ماں کا خیال رکھنا۔ نور دور تک سکندر کو دیکھتی رہی، آنسوؤں سے گال پوری طرح سے گیلے ہو چکے تھے۔ مہربان آنٹی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور سکندر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ اب اس کی روح پرسکون تھی۔